وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 142، درس نمبر 120. آج کا موضوع کیا ہم بے وقوف بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 142. سیقول السفہاء، جلد کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پلٹ دیا، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. سامعین کرام، تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا مدینے میں، اور اس حکم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 16 یا 17 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی. مکے میں صورتحال یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سمت کھڑے ہوتے خانہ کعبہ میں کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک سمت میں ہوتے. مدینے میں آ کے یہ صورتحال نہ رہی تو یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم واضح نہیں آیا تھا تو
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، اور درآں کا ان کو پتہ تھا کہ میرا یعنی ہمارا اسلام کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ بہرحال یہود چونکہ مدینے میں موجود تھے اور کمزور ایمان والے لوگ بھی موجود تھے جن کو منافقین ہم کہتے ہیں، بہرحال تو انہوں نے پھر ایک شور مچا دیا۔ لیکن ابھی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ تحویل قبلہ سے پہلے ہے، کیونکہ اس میں سیقول جلد کہیں گے بے وقوف، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو حکم آئے گا، اور بے وقوف کہیں گے کہ ان کو اس پرانے قبلے سے کس چیز نے پلٹ دیا جس پہ یہ تھے۔ تو اب اس میں ایک بات یعنی ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اسلام دراصل سر جھکانے کا نام ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، چوں چرا دین اسلام میں یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے ہمارا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر حکم بلا چون و چرا مانا جائے، بلا کسی بحث و تمہیز کے، اور جو بحث و تمہیز کرتا ہے تو وہ پھر بے وقوف ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بھی ملت ابراہیم سے پیروی سے اعراض کرے گا تو وہ بے وقوف ہوگا، اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہوگا۔ تو ایک بات اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کا حکم فوراً اطاعت، سمعنا و اطعنا، ایک یعنی مسلمانوں کی ایک صفت ہے، وقالوا سمعنا و اطعنا۔ اور جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں تو وہ بحث و تمہیز کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، جانتے بوجھتے ہم بے وقوف بن چکے ہیں۔ چونکہ وہ جو پچھلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی نا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے تو ہم نے بے رغبتی اختیار کر لی ہے، منہ موڑ لیا ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ تو بہرحال ہم تو نہیں کہتے اپنے آپ کو، ہم تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار کہتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے ہم میں سے ہوشیاری کا دعوے دار ہے۔ اور دراصل ہوشیاری یہ ہے، دیکھیں یہ تو بے وقوفی ہے نا کہ ایک حکم آیا تو آپ اس میں بحث و تمہیز کرنے لگے یا اس میں حجتیں کرنے لگے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ دیکھیں حکم ہونا چاہیے اللہ کا، ایک بات نوٹ کر لیں، حکم ماننا چاہیے اللہ کا، اور اللہ کا حکم ہونا چاہیے بس، اس کے علاوہ جو ہے پھر فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ اب آپ کو اس کو مسلمان کو اس حکم کو ماننا ہی ماننا ہے، چاہے اس کا یعنی دماغ میں جو بھی کھچڑی پکے یا عقل جو بھی توجیحات پیش کرے، لیکن اس حکم کو ماننا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں جو اللہ کے جو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں خوشی سے، اور سمعنا و اطعنا کی روش جن لوگوں نے اختیار کر لی ہے یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ اور ہوشیاری کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ تو بہرحال اس کی قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ اصل میں اسلام میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یعنی خدا پرستی ہے، سمت پرستی نہیں ہے۔
یا شخصیت پرستی نہیں ہے، کسی شخصیت کو بت بنایا نہیں جاتا، اور کسی سمت کو ہم بت نہیں سمجھتے، یعنی سمت کو آپ مقرر کر لیں تو سمت کی بھی وہ نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ تعمیل حکم ہے، اصل جو چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور باقی تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ قبلے کی یعنی خانہ کعبہ کی مقرر کرنے کی وجوہات کیا ہیں، وہ آ بھی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر یہی ہے کہ مشرق و مغرب جو ہیں اللہ کے ہیں، جس طرف فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، یہ بھی آئے گا تفصیل سے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لیکن اس یعنی ترجمہ تو بعض ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جو ترجمے پہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے بظاہر یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یعنی صحیح بات یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جو خود چاہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، دوسری جگہ بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو خود اپنے فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ترجمے سے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر ایک نمونہ دکھاؤ لوگوں کو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ ہو، عملی نمونہ ہو۔ اچھا تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں، یا پہلے ترجمہ پوری آیت کا سن لیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے جو قبلہ بنایا ہے جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، لیکن اس لیے کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں۔ لفظی ترجمہ إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس کا معنی کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہم لوگوں کو دکھا دیں۔ من یتبع الرسول، جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن، کہ کون اتباع رسول کرتا ہے، ممن، ان لوگوں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو ایڑیوں کے بل واپس گھوم جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ حکم جو ہے بہت بھاری تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں پہ نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ بڑا اہم ہے، اور اس میں یعنی مضمون یہ ہے کہ امت مسلمہ کی حیثیت کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم نے عرصہ ہوا بھلا دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، دوسری جگہ ہے اخرجت للناس۔ توحید کا جھنڈا اب امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ شخصیت، اس میں شخصیت کی بات نہیں ہے، اس میں کسی خاندان کی بات نہیں ہے، اس میں امت کی بات ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تو یہاں یعنی میں تو آپ کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے اپنا جو ذمہ داری تھی، اپنا جو رول تھا ہمارا اقوام عالم میں، وہ کبھی کا ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ لیکن اب بھی یعنی چونکہ ہم زندہ ہیں اور مرے ابھی نہیں ہیں، تو ہم پر یہ ذمہ داری بدستور لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنی یہ ذمہ داری سنبھال لیں اور امت وسط لوگوں کو بن کے دکھائیں، لوگوں کے سامنے امت وسط کا ایک نمونہ پیش کریں، بہترین امت۔
ظاہر ہے کہ دیکھیں انسان بہترین کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اب بہترین لوگ، بہترین جماعت، بہترین امت کون ہے؟ آج اس کا فیصلہ جو ہے یعنی چونکہ قدریں بدل گئی ہیں اور روحانیت کی بجائے ہم نے مادہ پرستی کو ترجیح دے دی ہے، اور ہم اپنا مقام اقوام عالم میں اپنا مقام کھو چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری تھی وہ بھی ہم نے فراموش کر دی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے ذمہ داری۔ آج بھی مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی امت ہیں کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک معتدل قوم بن کے لوگوں کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے، اور پھر اس کے سامنے نمونہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کی طرف ترجمہ کرتے ہیں اس کے پس منظر میں، یہ بھی میں بیان کر دوں کہ عام بعض کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ یہ رول جو ہے یہ صرف قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دیکھیں قیامت، اب حدیث کا طرف میں اشارہ کر دوں نا، پھر آپ اس میں نہ رہیں، خلجان میں رہیں کہ بھئی حدیث تو سنائی نہیں۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں شہادت پیش کرے گی، گواہ کے طور پہ پیش ہوگی امت محمدیہ۔ بہرحال دیکھیں آخرت دنیا کا عکس ہے، یا اس کا یعنی سایہ ہے، یعنی نتیجہ ہے، دنیا کا نتیجہ آخرت میں آتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اگر ہم ادا کرتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر یہ ذمہ داری یہ امت ادا کرتی ہے جو کہ اس کی ذمہ داری ہے، ویسے بھی دیکھیں یہ آیت بھی نہ ہوتی اور حدیث بھی نہ ہوتی، تو بہرحال ہم نے تو یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا تھا نا، بغیر مطلب اس آیت کے بھی ہم نے اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ تو ہم مومن ہیں، نہ ایمان کے تقاضے کو جانتے ہیں، اور نہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ نہ ایمان ہم میں نہیں ہے، اور ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ پھر کیسے پورا کریں جب ہم صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ لیکن ایک صاحب ایمان شخص اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے، ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کے ناطے یہ دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے، اور اصلی گواہی جو ہے وہ یعنی وہ ہوتی ہے عملی گواہی۔ تو بہرحال میں اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کر رہا تھا جو اکثر لوگوں نے اس کی تشریح میں یہ کردار قیامت تک محدود کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے گواہی نہ دی عملی طور پہ اقوام عالم کے سامنے، تو کس طریقے سے ہم گواہی دے سکیں گے دیگر اقوام کے لیے؟ ہم کس طرح شہید گواہ بن سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہاں ہم دیں گے گواہی عملی طور پہ، تو قیامت کے دن جو ہے پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یا اللہ دیگر اقوام عالم کو ہم نے تیرے دین کی عملی تصویر پیش کی تھی، گواہی عملی طور پر پیش کی تھی۔ لیکن اس بات کا غالب امکان ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ ہماری وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف روز قیامت اٹھ کھڑے ہوں کہ اے اللہ ہم تو سچے اسلام کی تلاش میں تھے، لیکن ہمیں تو ان لوگوں نے، یہ جو جھوٹی امت ہے، انہوں نے ایسا نمونہ پیش کیا کہ ہم اس ایمان سے، اسلام سے برگشتہ ہو گئے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ یہاں ایک شدت پسندوں کا ایک گروہ ہے، ماضی میں تھا اب،
لیکن یہ رہے گا، ہر وقت شدت پسند ہوتے ہیں دین میں، لیکن وہ دین کی کون سی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، معصوم لوگوں کا قتل اسلام میں تو جائز نہیں ہے، اور بے گناہ لوگوں کا، معصوم لوگوں کا، لیکن یہ شدت پسند آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر ان کے یعنی ان کا اپنی ترجیحات ہیں، اپنے فیصلے ہیں کہ یہ کافروں کے، ہمیں کافر کہتے ہیں اور کافروں کے بچے کہتے ہیں، اور کافر کا بھی مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے میدان جنگ کے علاوہ. یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. اگر کافر بھی ہے لیکن اس کا مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی امن حاصل ہے جب تک جنگ کا میدان نہ ہو. ہاں، جنگ کے میدان میں اگر وہ آپ سے لڑیں تو ان کا مارنا جو ہے جائز ہو جاتا ہے. میدان جنگ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جعلناکم امۃ وسطاً، ہم نے تمہیں، اب یہ دیکھیں اس سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت. اب درمیانی امت دیکھیں، معتدل، درمیانی امت کا مطلب معتدل امت. اب معتدل کا مطلب دیکھیں، یہود جو تھے، یہود وہ مادہ پرستی میں آگے چلے گئے تھے اور شدت اختیار کر لی تھی، اور عیسائی جو تھے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، عیسائی جو تھے وہ روحانیت میں شدت اختیار کر لی تھی انہیں. وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے شروع کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان پہ لازم نہیں کی تھی، مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. تو اب یہ افراط و تفریط، انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہندوؤں میں سادھو لوگ بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو تیاگ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی میں گندگی کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن وہ نکل جاتے ہیں، دنیا کو مکمل ترک دنیا کر لیتے ہیں اور سنیاسی بن جاتے ہیں، یہ وہ. لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، ابتدائے آفرینش سے شروع ہو کے تا قیامت ایک ہی مذہب ہے، دو مذاہب نہیں ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ مختلف ادیان، دین ایک ہے. یہ تو ہماری وہ ہے کم فہمی ہے جو ہم ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. دین ایک ہے، تقابل، آپ مختلف ادیان کا تقابل کرتے ہیں. اسلام کے علاوہ سارے دین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ اللہ کے نہیں ہیں. دین تو ایک ہے جو اللہ کا ہے، اور وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام کا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا. تو بہرحال اس آیت کی طرف میں آتا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امت وسط میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسلام میں ایک تو رہبانیت نہیں ہے، ایک معتدل ہے. اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. ہاں، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ دنیا جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت بہتر ہو جائے، یا آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، نجات پا جائیں. یہ مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی مختصر اللہ کی توفیق اور اس کے امداد سے. تو اسلام جو ہے وہ ایک معتدل مذہب ہے، وہ ترک دنیا کا قائل نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اکثر بعض لوگ میری جو باتیں ہیں اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ترک دنیا کا کہہ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آج میں ببانگ دہل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے. ہاں، اسلام یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آپ استعمال کریں ایسی طریقے سے جس کے نتیجے میں آپ کی آخرت
بن جائے. بس یہ اچھا. اب یہ امت وسط کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس میں اعتدال ہے. یعنی آپ دیکھیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. شادیاں انہوں نے کثیر تعداد میں کی. اس کے باوجود جو ہے ان کی جو زندگی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک حسین امتزاج ہے. انہوں نے قتال بھی کیے، لوگوں سے قتال بھی کیے، روزے بھی رکھے، افطار بھی کیا، شادیاں بھی کی، بچے بھی تھے، اور کاروبار نبوت سے پہلے کاروبار بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن نبوت کے بعد تو نبوت کی ڈیوٹی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خود فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تمہارا اپنا یعنی تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اس کا تم خیال رکھو گے. کھانا دو، پینا دو، اس کو لباس دو، اس کا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، تو اولاد کا خیال رکھو. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی دنیا کو استعمال کرنا ہے، نیت اس میں صرف للہیت ہونی چاہیے. یعنی آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں آپ کو. یعنی دین کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ دین وہ ہے کہ یعنی صحیح دین وہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں للہیت پیدا ہو جائے. ہر کام آپ آخرت کو پیش نظر رکھ کر کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کریں. یعنی نیت ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. خلوص کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا گزشتہ اسباق میں کہ آپ کا خلوص ضروری ہے، ہر کام میں اخلاص ضروری ہے. کیونکہ دین جو ہے الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا ہے. دین کا مطلب طرز زندگی. جو کام بھی کریں اس میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر آپ سارے کام کریں. تو یہ امت وسط ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے. دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا یہ دین اسلام کی ہمیں تعلیم ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمہ سنا دے. سيقول السفهاء من الناس، جلد کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پلٹ دیا، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.